بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ شارٹ تجوید کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 4 ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مخرج نمبر 2 جو کہ زبان ہے اس کے حوالے سے بات شروع کی تھی۔ ہم چونکہ حروف کے مخارج بیان کر رہے ہیں تو 5 مخارج ہم نے بتایا تھا۔ نمبر 1 ہونٹ، نمبر 2 زبان، نمبر 3 حلق، نمبر 4 منہ کا خالی حصہ، نمبر 5 ناک کی بانس۔ 5 مخارج میں سے پہلا مخرج ہونٹ ہم نے پڑھ لیا ہے جس سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب مخرج نمبر 2 زبان ہے جس کو ہم نے پچھلے سبق میں شروع کیا تھا۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ زبان کے 5 حصے ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ زبان کی نوک، زبان کا کنارہ، زبان کا درمیانی حصہ یعنی وسط، زبان کی جڑ، زبان کی سائیڈ یعنی کروٹ۔ یہ 5 حصے ہیں زبان کے جن سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ایک ایک کر کے پڑھنا ہے۔ ابھی فی الحال ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ زبان کی نوک، اور زبان کی نوک سے ہم نے بتایا تھا کہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے 3 حرف پڑھے تھے، س ز و، س ز و۔ اور دوسرا جو سیٹ ہے وہ یہ ہے ت د ط، یعنی اوپر والے سیٹ میں جو الفابیٹس ہیں ان کا ایک ایک نقطہ اڑا دیں تو نیچے والا بن جاتا ہے۔ سا کا ایک نقطہ اڑائیں تو تا، لال کا نقطہ ختم کریں تو دال، وا کا ختم کریں تو تا۔ تو اس طرح یہ ایک آپ کو ٹپ مل گئی یاد کرنے کے لیے آسان طریقے سے۔ تو 6 حروف ہیں جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، ٹوٹل 6 حروف، اور ان کے 3 سیٹ بن جاتے ہیں، جیسے کہ پہلا یہ سیٹ ہے، پھر دوسرا یہ سیٹ ہے تا دا تو، اور تیسرا سیٹ ہے س ز سو۔ یہ 3 سیٹ ہیں اور 6 حروف ہیں جو کہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ پہلا جو سیٹ ہے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا، س ز و، جس کا مخرج تھا ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگائیں۔ آپ زبان کی نوک کو لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا نقشے کے ذریعے سے، ایک شکل کے ذریعے سے۔ تو آج کے سبق میں دوسرا سیٹ ہم پڑھیں گے، یہ والا تا دا تو، تا دا تو۔ یہ دیکھیے تا دا تو، یہ 3 حروف آج کے سبق میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا مخرج بھی سیم ہے کہ آپ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگائیں۔ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں، یہ دیکھیے زبان کی نوک کو اوپر والے 2 دانتوں، اوپر والے یعنی جو سامنے ہیں، سامنے اوپر والے بالکل سامنے جو 2 دانت ہوتے ہیں، 2 دانتوں کی جڑ میں لگائیں۔ اس سے تا دا تو تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک یعنی ٹپ آف دا ٹنگ اینڈ روٹس آف اپر ٹیتھ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں آسانی کے ذریعے سے۔ اردو میں یاد کرنا چاہتے ہیں اردو میں یاد کر لیں کہ زبان کی نوک کو اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ میں لگائیں۔ انگلش میں یاد رکھنا ہے تو اس طرح یاد کر لیجئے، جیسے کہ ٹپ آف دا ٹنگ یعنی زبان کی نوک اینڈ روٹس آف اپر ٹیتھ، اوپر والے دانتوں 2 دانتوں کی جڑ میں آپ لگائیں زبان کی نوک کو۔ اب آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا فرق نوٹ کر لیں۔ یہ جو تا ہے یہ باریک ادا ہوتا ہے، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تا کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، باریک اور تھوڑا سا
قوت سے پڑھنا ہے. اسی طرح جو دال ہے اس کو بھی آپ نے باریک پڑھنا ہے, موٹا نہیں کرنا, دو نہیں, دال دال باریک پڑھنا ہے, باریک پڑھنا ہے, اور اس کو تھوڑی سی مضبوطی سے, یعنی بالکل اس کو جو ہے وہ ضعیف اور کمزور کر کے نہیں پڑھنا بلکہ مضبوطی سے پڑھنا ہے. رہی بات طا کی, اور طا ایسا حرف ہے جو کہ موٹا پڑھا جائے گا, یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے, اور بہت موٹا اور مضبوطی سے, مضبوطی سے, ٹھیک ہے نہیں, موٹا پڑھا جائے گا. 3 حروف ہیں آپ کے سامنے, تا بھی باریک, دال بھی باریک, لیکن تو موٹا پڑھا جائے گا. جیسے کہ پچھلے سیٹ میں ہم نے پڑھا تھا سا بھی باریک نرمی سے, زال باریک نرمی سے, لیکن ظا موٹا پڑھا گیا تھا. اس میں بھی تا باریک, دال باریک اور تو موٹا. اور اس میں بھی اب جب اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے تیسرا سیٹ جو ہے, اس میں سا بھی باریک, سین بھی باریک, زا بھی باریک, لیکن صاد موٹا. یہ ہم نے جو سیٹ بنایا ہے آخر میں وہ 3 حروف رکھے ہیں جو کہ موٹے پڑے جاتے ہیں, موٹے پڑے جانے والے. ٹھیک ہے, آگے جا کے ہم مزید جو ہے وہ جو موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیں گے, لیکن فی الحال کے لیے آپ ان کی کاؤنٹنگ یاد رکھ لیں. پورے الفابیٹس میں سے صرف 7 حروف ایسے ہیں جو کہ موٹے پڑے جاتے ہیں, صرف 7, جن میں یہ 3 تو آپ کے سامنے آگے, باقی 4 جو ہیں وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. تو بہرحال ہمارا سبق بیسیکلی یہ جو آج کا یہ 3 حروف ہیں, تا, دا, تو, ٹھیک ہے. تو آئیے ان کی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ. تا ہم نے بتایا کہ باریک اور قوت سے ادا ہوتا ہے, تو آئیے اسی اعتبار سے اس کی پریکٹس کریں گے. تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو, تی تو, تن تین تن, ات حمزہ زبر تا ات, حمزہ زیر تا ات, حمزہ پیش تا ات, ات ات ات. آخر میں کھڑی زبر کے ساتھ تا تی اور تا الٹا پیش تو, تا تی تو. اس طرح آپ پریکٹس کریں گے. تا تی تو, تن تن تن, ات ات ات, تا تی تو. کچھ الفاظ لیتے ہیں, قرآنی الفاظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, جیسے کہ تتقون, تتقون. اسی طرح تفعلون, اور جیسے آتا ہے والتینی والزیتون, والتین والزیتون. اور آپ باریک پڑھیں گے مضبوطی سے, تتقون, تفعلون, والتین والزیتون. اور اسی طرح ایک اور ایگزامپل لے لیں, قتلتم, قتلتم. تو اس طرح آپ نے تا کی پریکٹس کرنی ہے. چلیے آگے دال کو لیتے ہیں. اس کو بھی ہم نے بتایا کہ آپ نے باریک پڑھنا ہے اور تھوڑی مضبوطی سے پڑھنا ہے آپ نے. تو دال زبر دا, دال زیر دی, دال پیش دو, ہاں, دا دی دو, دال دو زبر دن, دال دو زیر دن, دال دو پیش دن, دن دن دن, دا دی دو. اور حمزہ زبر دال اد. اب یہاں پہ اس کی جو پریکٹس کر رہے ہیں آپ جزم کی صورت میں, اس کو جزم بولتے ہیں نا, یہ جو سائن ہوتا ہے یہ جو سائن ہوتا ہے اس کو جزم بولتے ہیں. جزم یعنی سکون, کوئی حرکت نہیں ہے, نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے, تو آپ نے سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اد, تو اد, اد, اد. تو اس حالت میں دال کو باؤنس کریں گے,
جیسے قلقلہ بولتے ہیں، آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، فی الحال کے لیے آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ اس کو باؤنس کرنا ہے. اد، اد، اد. تا کو ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے، تو اس میں کو کیا کیا تھا؟ بالکل پولائٹلی ات، 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 یعنی آواز باؤنس نہیں ہو رہی، آواز جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہی، لیکن اس کی آواز باہر نکلے گی، باؤنس ہو کے آئے گی. اد، اد، اد. ہاں، اس کو باؤنس کرنا ہے. وہ ہم بتائیں گے کہ آگے جا کے جب ہم اس کی یہ پراپرٹیز پڑھیں گے. تو دا، دی، دو. ٹھیک ہے جی، کھڑی زبر کے ساتھ. آئیے کچھ الفاظ لیتے ہیں. شہداءکم، یہ دال ہے، اس کو آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنا ہے مخرج کے ساتھ. پھر اسی طرح دخلوا، اور اسی طرح خالدین فیہا ابدا، اور آخری لے لیجئے بقادر. تو یہاں پہ شہداء، دخلوا، خالدین فیہا ابدا، بقادر، یہ دال کی کچھ اگزامپل دی ہیں. آپ اپنی طرف سے بھی قرآن سے کوئی بھی اگزامپل لے سکتے ہیں جن میں یہ حروف آتے ہیں. تا کا حرف آتا ہے، دال کا آتا ہے، اور اسی طرح آگے تو پڑھیں گے. تو آپ اپنی طرف سے بھی کچھ اگزامپل ایڈ کر سکتے ہیں پریکٹس کے لیے. تو آئیے اس کے ساتھ ہی ہم آخری حرف کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے تو. تو کا مخرج بھی وہی ہے، یعنی تینوں حروف کا سیم مخرج ہے. اور تو کی پریکٹس ذرا تھوڑی سی آپ کو توجہ سے کرنی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. تو کی پریکٹس کرتے ہیں. تو کو ہم پڑھتے ہیں تو زبر تو، تو زیر تی، تو پشتو، تن، تین، تن، یعنی تو، تی، تو، تن، تین، تن. جیسے ہم نے ساکن کی حالت میں، جزم کی حالت میں دال کو باؤنس کیا تھا نا، سیم اسی طرح تو بھی باؤنس ہوگا. کیسے؟ تو، حمزہ زبر تو، تو، ایک تو، او تو، تو، ایک تو، او تو. لیکن یہ ہے کہ اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، اور موٹا پڑھنے کا طریقہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا آپ کو، کہ آپ نے زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے جس سے حرف موٹا پڑا جائے گا. پچھلے سبق میں ہم نے ظا کو موٹا پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، اور اس میں ہم نے رول دیا تھا، اصول بتایا تھا. کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنا ہے تو آپ اپنی زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں جس سے وہ حرف موٹا پڑا جائے گا. تو اسی طرح یہاں پہ تو کو بھی زبان کو تھوڑا اوپر کی طرف اٹھائیں. تو تو، یعنی باؤنس بھی کرنا ہے جزم کی حالت میں، یعنی اس حالت میں آپ نے باؤنس بھی کرنا ہے اور اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے. تو، ایک تو، او تو، اور کھڑی زبر کے ساتھ تو، تی، تو. آپ اس کو توئے نہ پڑھا کریں، توا نہ پڑھیں، توا نہیں پڑھنا. توا جو بات پڑھتے ہیں توا یا توئیں، وہ غلط. یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو، 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 یہ کر کے. توا نہیں پڑھتے، توئیں بھی نہیں پڑھتے. وہ اردو زبان میں ہوتا ہے، عربی زبان میں نہیں ہوتا. چلیے آئیے کچھ الفاظ لیتے ہیں تو کے تعلق سے قرآنی ورڈز، جیسے کہ اطعمہم، اطعمہم. اس کو یوں ہی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو کو باؤنس کریں گے جزم کی حالت میں. اطعمہم، اطعمہم، اطعمہم. آگے طیرن، طیرن، طیرن. تو کو موٹا کر کے طیرن. تیرن نہیں پڑھنا، تیرن باریک ہوگا تو غلط ہے. طیرن موٹا. اسی طرح والباطل، والباطل.
तो को मोटा पढ़ेंगे, वल्बातिलु, वल्बातिलु, यानी तो को पढ़ते हुए ये चीज़ होनी चाहिए, पा मोटा और मजबूती से। इसी तरह एक आखिरी लफ्ज़ लेते हैं, यहबितु, 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 मोटा और मजबूती से। चलिए यहाँ पे हमने 3 हरूफ के खारिज पढ़ लिए, ता, दा, तो, और उनकी प्रैक्टिस भी कर ली। आज का सबक यहीं पे क्लोज़ करते हैं इंशाल्लाह। अगले सबक में अगले सेट को पढ़ेंगे इंशाल्लाह।